الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي من سب نبيا فاقتلوه. وعن علي رضي الله عنه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لا يجتمع حبي وبغضي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں. بنا اس خاک سے جس خاک سے جسم پیمبر ہے. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. حاضرین و سامعین، آج کے اجلاس کا عنوان افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے. حاضرین محترم، تھوڑی سی تمہید میں بتا کر پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. جب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید شیعہ ہے. جب ہم خلیفہ اول خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجی ذہن ہے یا ناصبی ہے. اب یہ دو کے بیچ میں ہے کیا؟ پھر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. اور حضور نے جیسے فرمایا یہ ان چاروں سے جو محبت رکھے گا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، وہ جنت میں جائے گا. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں چاروں خلفاء سے محبت کی ترغیب آئی ہے اور صحابہ کا ادب احترام کرنے کی بھی ترغیب آئی ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے جہاں پر تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو علماء نے سکوت اختیار کرنے کا جو حکم دیا، سکوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی شان میں کچھ نہ کہو، بلکہ سکوت سے مراد یہ ہے کہ غیر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ایسی بے ادبی تم نہیں کرنا. یہ ہے سکوت کا معنی. سکوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کرو، ان کی صحابیت کا بیان نہ کرو، ان کا مرتبہ نہ بیان کرو، یہ سکوت نہیں ہے. سکوت سے یہ مراد ہے کہ کف لسان، یعنی ان کی برائی دوسروں کی طرح مت کرو، یہ ہے.
جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سکوت اختیار کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی تو وہاں پر سکوت اختیار کرنا نہیں ہے، وہاں پر زبان سے بولنا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ ایک صحابی کے تعلق سے علماء اہل سنت نے سکوت کا جو حکم دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تمہارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے برملا تم کہو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمہید کے بعد میں آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم مولا علی کا عقیدہ کیا ہے وہ بتائیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت مولا علی کو کیا مانتے ہیں؟ مولا علی کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا اللہ نے حکم دیا ان کی محبت کا، اور ویسے ہی مانتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی شان بیان کی ہے۔ ہم اپنے سے کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے سے کچھ نہیں کہیں گے، کیوں کہ ہمارا اکتساب علم اور ہمیں جو علم کا فیض ملا ہے وہ بارگاہ بحر العلوم سے ملا ہے، جہاں پر بحر العلوم نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ تو ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے، مولا علی نے جو شان حضرت ابوبکر کی بیان کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو مولا علی کے ماننے والے تو ہم ہوئے، کیونکہ ہم مولا علی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ آئیے میں تھوڑا سا تعارف دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مولا علی کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ مولا علی کو ہم ایسے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا قرآن شریف میں فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بھی آیا کہ مولا علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، روک لو ان کو، سب کچھ ہو جائے گا، حساب کتاب سب کچھ ہو جائے گا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے پوچھا جائے گا کہ مولا علی کی ولایت کو مانتا تھا، یہ سوال ہوگا۔ ہم ایسے مانتے ہیں، مولا علی کی ولایت کو مانتے ہیں، اور مولا علی کی ولایت کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو بھی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے جب یہ فرمایا تو یہ بات مشہور ہو گئی۔ ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سے پوچھنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ کو ایک مانا، آپ نے کہا آپ اس کے رسول ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، آپ نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہم نے اس کو قبول کیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، زکوٰۃ کا، حج کا، آپ یہ تمام احکام دیے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے اپنے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق من کنت مولا فعلی مولا، کیا یہ آپ اپنی طرف سے اعلان کیے ہیں یا اللہ جل شانہ نے آپ سے فرمایا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا کا اعلان اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کروں، تو میں اللہ کے حکم پر اعلان کیا ہوں۔ یہ بات اس شخص کے دل میں سمائی نہیں، وہ حضور کے پاس سے پلٹتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ اگر یہ بات سچ ہے، اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرے کہنے پہ من کنت مولا فعلی مولا فرمایا ہے، تو اگر یہ تیرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں تو یا اللہ مجھ پر عذاب نازل کر۔ وہ سواری باندھ کر بارگاہ رسالت میں آیا تھا، جب وہ بارگاہ رسالت سے پلٹ کر سواری کی طرف جا رہا تھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے لیے بد دعا کیا، یعنی اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا کہ اس کو یقین نہیں آیا۔ جب یہ اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا تو آسمان سے پتھر نازل ہوئے
اور اس کے سر میں پتھر دھستے ہوئے نیچے سے پتھر نکل گئے اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ جب یہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے سورہ المعارج کی ابتدائی 3 آیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہو گئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے عذاب کے طلب کرنے میں جلدی کی ہے اور اس کو وہ عذاب آگے پہنچا اور کافرین کے لیے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا، مولا علی کی ولایت کا کفر کیا اس نے، اور اس نے عذاب کو جلدی مانگا، جلدی کی، عذاب کے نزول ہونے میں جلدی کی، اللہ نے اس کو عذاب نازل کیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ چیزیں ہیں۔ ان آیت کی روشنی میں ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں، مولا علی کی ولایت کو ہم مانتے ہیں۔ ارے مولا علی نے جس کا تذکرہ کیا، مولا علی نے جس کو افضل کہا، ہم اس کو بھی افضل مانتے ہیں۔ اور مولا علی کے متعلق قرآن میں جو آیت آئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو بے شک جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ جل شانہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیا آپ کی ہماری محبت ہوگی؟ کیا ہم 4 نمازیں پڑھ لینے سے؟ ارے ہاں، جیسا نبی کے تمام معجزوں کا فیض حاصل ہوتا ہے، ولی کی کرامت کا فیض جیسا حاصل ہوتا ہے، نیک بندوں کا جو فیض ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس آیت کا بھی فیض ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ دین کی بات کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ آیت کا نزول کس کے لیے ہوا؟ یہ آیت کا نزول ہوا ہے مولا علی کے لیے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں حضرت علی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت تو ایسی ہو گئی نا، بے شک جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس کو ایسا بھی پڑھ کے بتاتا ہوں، کیونکہ بحرالعلوم کے گھرانے سے وابستہ ہونے کے بعد میں اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے، جو باتیں ذہن میں آتی ہے وہ بتاتا ہوں اور وہ خلاف نہیں ہوتی۔ اب اس کو ایسا پڑھے نا، ایسا پڑھیے، جن کے دلوں میں اللہ کے کرم سے مولا علی کی محبت ہوتی ہے، انہی سے نیک عمل ہوتے ہیں اور وہی صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں آئیے پھر ابھی جو خطبے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت تھی ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر لیتا ہوں، اس لیے کہ آج مولا علی کی زبان سے سنیں گے افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مولا علی فرماتے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے 101، آیت نمبر 101 سورہ انبیاء، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ اس کا ترجمہ یہ، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اب مولا علی سے پوچھتے ہیں، یا مولانا، یا خیر البریہ، یا سیدنا، اہل سنت والجماعت مولا علی کے یہ جو القاب ہیں نا، یا خیر البریہ، آپ دوسروں سے نہیں سنیں گے، مولانا سنیں گے، مگر یا خیر البریہ نہیں سنیں گے۔ جو پکا سنی ہوتا، جو ابو بکر کا چاہنے والا ہوتا، انہیں بولتا یا خیر البریہ، انہوں کئی کو بولیں گے، ان کو تو اتنا ہی معلوم ہے مولانا۔ اور یہ میرا اپنا مقام ہے، اس لیے تھوڑا بات کھل کے کروں گا میں۔ ایک صاحب ہے حیدرآباد کے، پہلے بحرالعلوم کی بارگاہ سے وابستہ تھے، اب وہ کیا کچھ بول رہے ہیں، تو بحرالعلوم کا فیض نہیں ملتا ایسا ہوتا۔ انہوں بول رہے ہیں یہ مولانا پارٹی کے تھے، یہ مولانا پارٹیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ورنہ فضیلت نہیں ہے، ایسا بول رہا۔ وہ علی کی فضیلت ہے، نبی کے بعد علی ہے، نبی کے بعد علی ہے بول رہا، مولانا پارٹی بول رہا۔ ارے مولانا پارٹی کو نے سمجھا، انہیں نہیں سمجھا۔ ارے علی کے چاہنے والوں کو مولانا بولتے، اور ہمارے مولا علی ہے، ہم مولانا والے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کی مخالفت کر کے علی کی تائید کہاں سے حاصل کریں گا؟ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ۔ مولا علی کے چاہنے والے مولانا پارٹی والے ہیں۔ تو مولا علی سے پوچھتے ہیں، یا خیر البریہ،
خیر البریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے فرمایا. جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ام المومنین پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ علی کا گھرانہ ہے فرمائے، اس لیے ہم خیر البریہ کہتے ہیں. تو اب پوچھتے ہیں یا مولانا، یا سیدنا، یا خیر البریہ، یا علی ابن حسین، یا ابا الحسن، اے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے اس آیت سے آپ نے ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگوں میں ابو بکر و عمر ہیں. لا یجتمع حبی، اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتی اس دل میں جس دل میں بغض ابو بکر و عمر ہو. مولا علی فرماتے ہیں میری محبت کسی قلب مومن کا لفظ آیا، مومن کے دل میں میری محبت کسی ایسے مومن کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی بغض ابو بکر و عمر کے ساتھ. یعنی جس کے دلوں میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تعلق سے بغض ہو، اس کے دل میں محبت علی پیدا نہیں ہوتی. یہ کون فرما رہے؟ مولا علی فرما رہے. حاضرین محترم، مولا علی کرم اللہ وجہہ سے تقریباً ہمارے پاس 100 سے زیادہ احادیث ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مولا علی نے بیان فرمایا ہے. میں مسلسل گھڑی کو دیکھتا رہوں گا، وقت کا لحاظ رکھوں گا. پہلی حدیث حضرت محمد بن حنفیہ. یہ حضرت محمد بن حنفیہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک زوجہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ نے مولا علی نے اور بھی شادیاں کی تھی. آپ کے صاحبزادے کا نام ہے محمد بن حنفیہ. یہ جب نام مجھے پڑھتا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب میدان جمل میں، صفین یا جمل میں ہوا یہ تھا، حضرت محمد بن حنفیہ آگے تو مولا علی پوچھے کیا ہے؟ تو بولے اے بابا جان، جتنے شیعان علی تھے سب چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم ہی بچے گھر والے. تو پھر ایسے موقع پر مولا علی نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ میری نسل علی سے چلے گی، تو آپ نے امام حسین اور امام حسن کی حفاظت کی خاطر وہاں پر رک گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے شیعان علی اس ٹائم میدان جنگ میں مولا علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس وقت محمد ابن حنفیہ نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ بابا جان اب شیعان علی باقی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ محمد ابن حنفیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر. میں نے عرض کی ان کے بعد کون ہیں؟ فرمایا حضرت عمر. اب مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کے بعد آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے خود ہی کہہ دیا ان کے بعد آپ ہیں. فرمایا میں تو دیگر مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان مرد ہوں. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے. دوسری حدیث، کچھ حدیثیں بتاؤں گا، سارے 100 نہیں پڑھوں گا، وقت کا تقاضا ہے. محمد ابن حنفیہ سے روایتیں ہیں، یہ میں پھر آگے کی بات کرتا ہوں. حضرت خثیمہ بن سلیمان نے روایت کی ہے، اس میں اتنا فرق ہے کہ حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر ہم لوگوں نے
کچھ نئی باتیں نکال لی ہیں، اللہ ان میں جو چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کی رائے مختلف تھی، تو اس رائے کے متعلق مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ خود فیصلہ کرے گا بول رہے ہیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس امت کے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہتر فرد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہیں۔ آئیے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب بیان کرتے ہیں۔ حضرت عامر شعبی حضرت ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ السوار سے روایت کرتے ہیں، یہ جو ابو جحیفہ ہے ان کو مولا علی اپنی خلافت کے زمانے میں کہیں کا والی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا، اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ ابو جحیفہ فرماتے ہیں پہلے میں حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں جانتا تھا، پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کو نہیں جانتا تھا۔ تب آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی مکرم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، اور ان کے بعد تیسرے ایک اور ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عثمان کا نام ہے۔ آپ نے ان کا نام، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ یہ جو ابو جحیفہ ہیں، ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سمجھتا تھا۔ پھر یہ حدیث ذکر کی کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا اے امیر المومنین، قسم بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مسلمان کو آپ سے افضل نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا میں تجھے اس شخص کے بارے نہ بتاؤں جو رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا کیا تجھے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بہتر فرد کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ حضرت عمر ہیں۔ اس کو بھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ایک اور الفاظ تھوڑا سا اس میں، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا میں تمہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اب یہ 2-3 حدیثیں پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات مشہور ہو گئی تھی مولا علی افضل ہیں۔ تو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ عوام الناس میں یہ بات گردش کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل علی ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا۔ آپ خطبہ جب دیے تو ساروں کو اکٹھا کیے، سب کو جمع کر کے مولا علی نے خطبہ پڑھا، خطبہ دیا، اور آپ نے بتایا علل اعلان آپ نے بتایا کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک خوبی آپ کو میں بتاؤں، رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کیا آپ بھی خلیفۃ رسول اللہ ہیں؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں، خلیفۃ رسول اللہ تو حضرت ابو بکر ہیں۔
میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں فرمایا. حضرت عمر فرمائے کہ خلیفہ رسول اللہ تو حضرت ابو بکر ہی ہیں، لیکن میں خلیفہ ہوں حضرت ابو بکر کا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطاب کیا جاتا تھا اس زمانے میں تو یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا جاتا تھا. اب دیکھیے حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الامت سمجھا کرتے تھے. پھر آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اس کے خلاف کہتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الامت نہیں سمجھتے، یعنی ہو سکتا حضرت ابو بکر کا ذکر ہوگا وہاں پہ. تو آپ بہت غمزدہ ہو گئے. کون؟ حضرت ابو جحیفہ بہت غمزدہ ہو گئے. حضرت علی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے ابو جحیفہ تجھے کس چیز نے غمزدہ کر دیا ہے؟ آپ نے سارا معاملہ عرض کیا. حضرت علی نے فرمایا، کیا میں تجھے اس امت کے سب سے افضل شخص کے بارے نہ بتاؤں؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں. پھر حضرت ابو جحیفہ نے کہا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس بات کو کبھی بھی چھپاؤں گا نہیں. دیکھیے کیا دل تھے ان کے اور کیا صحبت اختیار کی تھی. اب جو بات پہلے دل میں تھی اس کا ازالہ ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں. تو اب حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے حضرت علی سے سنی ہے اس کو میں اب اپنے دل میں نہیں چھپاؤں گا، زندگی بھر نہیں چھپاؤں گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس بات کو کبھی بھی نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سن چکا تھا. حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی، یہ جو اوپر کی روایت میں نے پڑھی ہے یہ دار قطنی میں آیا اور الصواعق المحرقہ میں بھی اس کی روایت آئی ہے. حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوا اور کہا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر. تو آپ نے فرمایا، اے ابو جحیفہ ٹھہرو، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں. اور ابو جحیفہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض سینہ مومن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اور میرا بغض اور شیخین کی محبت. شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر کو کہتے ہیں. اور احادیث میں شیخین حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کو شیخین حدیث کے معاملے میں کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی محبت کبھی دل مومن میں ایک جا نہیں ہو سکتے. اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے. حاضرین محترم، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اے فلاں کیا میں تجھے اس امت کے سب سے افضل فرد کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد ایک اور نام لیا مولا علی نے. دوسری روایتوں میں حضرت عثمان کرم اللہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. حضرت عبد خیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا،
فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوسرے درجے والے صاحب کا نام نہ بتاؤں؟ پھر حضرت عمر کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں ٹک کر کے رکھا تھا، وہ سنا دیتا ہوں۔ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو حضرت ابوبکر و حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی شان میں تنخیص کر رہے تھے۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ معاملہ عرض کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سوید بن غفلہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے گزرا، انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ذکر کیا لیکن تنخیص کر رہے تھے۔ یہ بات میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہو کر یہ معاملہ سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جو ان کی شان کو چھپائے مگر وہ کہ جو اچھا ذکر کرے، یعنی اللہ کی لعنت اس پر ہو جو حضرت ابوبکر و حضرت عمر کی شان کو چھپائے، ان پر حضرت علی نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بھائی اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اور وزیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل، اور دو وزیر میرے زمین میں ہیں، ایک ابوبکر اور دوسرے عمر ہیں۔ اس بات کا ذکر مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ دونوں رسول اللہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی بھائی ہیں اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اور وزیر تھے۔ پھر آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک شاندار خطبہ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قریش کے ان دو سرداروں کے اور اہل اسلام کے ان تاجروں کا ان لفظوں میں ذکر کرتے ہیں جن میں جدا ہوں، اور ان لوگوں کی باتوں سے میں بری الذمہ ہوں۔ یعنی دونوں کا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کو جدا کر دیتے ہیں، دونوں کو جدا کر دیتے ہیں، حضرت ابوبکر سے حضرت عمر کو، حضرت عمر سے حضرت ابوبکر کو، یا پھر رسول اللہ سے یہ صاحبین کو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کی ایسی باتوں سے میں بری الذمہ ہوں اور میں ان کو ان باتوں پر سزا دینے والا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے بیج اگایا اور جان کی نیز سے حیست کیا، شیخین سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض صرف فاجر اور بیکار شخص ہی رکھ سکتا ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابی تھے۔ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے اور نہ ماننے والوں کی پکڑ بھی فرماتے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام ان سے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی رائے کو اہمیت دی وہ کسی اور کی رائے کو اہمیت نہیں دی، اور جیسے ان سے محبت کی ایسی کسی اور سے نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو کر تشریف لے گئے، اس طرح عام لوگ بھی ان سے راضی رہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کا امام بنایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے ان کو اپنا امام برقرار رکھا اور آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سپرد کی، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ آپس میں ملی ہوتی ہیں، اور میں بنی عبد المطلب میں سے پہلا شخص تھا جو زکوٰۃ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اس کو ناپسند فرماتے تھے، اور وہ اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ انہیں تھوڑا مال ہی کافی ہے۔ یہاں بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جتنی زکوٰۃ تھی اتنا سارا مال لے کے مولا علی پہنچ گئے، تو مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے بھی راضی ہو جانے کو پسند فرما رہے تھے۔ قسم بخدا بعد والوں میں وہ سب سے بہتر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت و رحمت کا پیکر بنایا، لباس تقوی عطا فرمایا، مسلمانوں پر مقدم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت و رحمت میں انہیں میکائیل سے تشبیہ دی، عفو و وقار میں حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے، اور اس معاملے میں ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بنے، اور اس معاملے میں لوگوں سے مشورہ لیا تو کچھ نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ نے ناپسندی، اور میں ان میں سے تھا جو رضامند تھے۔ ایک بات میں آپ کو اس ضمن میں بتاتا ہوا پھر اس بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے قریب سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمانے لگے، میں آپ تمام سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی فرمائے کہ ہم آپ کا مشورہ قبول نہیں کرتے۔ پھر حضرت ابوبکر پوچھے، اے علی پھر کیا کریں گے؟ تو بولے، جب تک آپ اپنا خلیفہ حضرت عمر کو مقرر نہیں کرتے ہم آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں حضرت عمر کو مقرر فرمائے تو ہم راضی رہتے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اس لیے حضرت علی فرما رہے ہیں، میں ان میں سے تھا جو رضامند تھے، حضرت عمر کی خلافت سے جو رضامند تھے ان میں سے میں تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو طریق نبوی کے مطابق رکھا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے گائے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ قسم بخدا لوگ باقی ہیں، ان میں سے وہ بہترین ساتھی اور مہربان تھے، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ ان کی زبان پر حق جاری فرمایا، حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ دیا اور ان کی ہجرت کو دین کے قیام کا سبب بنایا۔ مومنوں کے دل میں ان کی محبت بھر دی، منافقوں کے دل میں ان کی ہیبت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر خوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبرائیل سے تشبیہ دی ہے، اور کافروں پر تند اور متنفر ہونے میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ تمہارے پاس شیخین جیسا اور کون ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی جو خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مرتبہ مناقب بیان کیے، پھر حضرت عمر کے بیان کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر خوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبرائیل سے تشبیہ دی ہے، اور کافروں پر تند اور متنفر ہونے میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ تمہارے پاس شیخین جیسا اور کون ہے؟ شیخین یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر جیسا اور کون ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی پوچھ رہے ہیں۔ ان کی محبت و پیروکاری کے سوا ان کے مرتبے کو سمجھا جا سکتا ہی نہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ اگر میں اس حوالے سے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان تفضیلیوں کو سخت سزا دیتا۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں،
تفضیل کا معاملہ مولا علی کی حیات مبارکہ سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ مولا علی جانتے تھے تفضیلیوں کو، اس لیے مولا علی فرمائیں جو مجھ پر فضیلت دے گا، ایک روایت میں ہے حضرت ابو بکر کو اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر و عمر کو، تو میں 80 کوڑلے ماروں گا فرما رہے۔ یہ بات کو تھوڑا میں کل اچھے انداز میں سمجھا، پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ کل میں بتا رہا تھا مولا علی فرما رہے ہیں میں 80 کوڑے ماروں گا۔ ریاض النظرہ میں ایک روایت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا اے علی جو تم کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے اس کو تم کوڑے مارو، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اے علی جو تم کو فضیلت دے ابو بکر و عمر پر تو تم اس کو حد قائم کرو۔ اس لیے مولا علی فرما رہے ہیں جو مجھ کو فضیلت دے گا شیخین پر میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ تو کل میں بتا رہا تھا خلافت راشدہ کے دور میں کوئی مسئلہ رہا تو قاضی کے پاس جاتا، قاضی فیصلہ کریں گا، تو پھر حد لگانے والا مقرر رہتا، ہر آدمی کوڑا لے کے مار نہیں سکتا، مگر مولا علی یہ معاملے میں فرما رہے ہیں میں کوڑے ماروں گا فرما رہے ہیں۔ اب جس کو ضرب حیدری لگے گی نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں ماروں گا فرما رہے ہیں۔ تو جب مولا علی کی پڑے گی تو پھر انہیں کہاں جائیں گا؟ سیدھا وہیں جائیں گا جہنم میں، اس کے سوا جگہ نہیں ہے اس کو۔ اور مولا علی فرماتے ہیں پھر اب میرے پاس اس اعلان کے بعد اگر کسی کے بارے میں مجھے تفضیل کی بات پہنچی تو اس شخص پر بہتان بازوں والی سزا ہوگی۔ سنتے رہو، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری بات یہ ہے کہ اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے، اس کو خیثمہ نے روایت کی ہے۔ حاضرین محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت اسید بن صفوان صحابی رسول ہیں، حضرت علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو خیر بات کہا اور آپ کو کفن دے دیا گیا تو شہر مدینہ اسی دن کی طرح وہ بکا کے غلغلوں میں ڈوب گیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک حقیقی کو لبیک کہا تھا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آئے، اور اس دن آپ فرما رہے تھے آج خلافت نبوی کا تسلسل منقطع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن میں لپیٹ رکھا گیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج خلافت نبوی کا تسلسل منقطع ہو گیا فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے موقع پر، اور آپ یہ کہاں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں؟ جس کمرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنانے کے بعد میں لٹایا گیا تھا، اس حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع ہو گئے اے ابو بکر آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی الفت و انسیت، حضور کی راحت و سقاحت اور صاحب راز و مشاورت ہونے کا شرف پایا۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جو لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور پختہ یقین اور خوف خدا والے مخلص مومن ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے عظیم کفیل بنے، مسلمانوں میں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے محافظ اکبر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت اور حضور علیہ السلام کی سب سے اچھی صحبت آپ ہی نے پائی، صحابہ کرام میں زیادہ تعریف، افضل الاولیات، بلند درجات اور قریب ترین وسیلہ سب آپ ہی کے لیے نصیب میں آئے، ہادی ہونے کی حکمت، بھرا کلام کرنے، مہربان ہونے
اور فضل کرنے میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر مشابہت پائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آپ کی منزلت، آپ کا مرتبہ عزت والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور ہادی اسلام علیہ السلام کی طرف سے افضل و بہترین جزا عطا فرمائے۔ اے حضرت ابو بکر، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی سماعت اور وہ بصارت کی طرح تھے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کی شان میں کہ یہ میری سماعت اور بصارت کی طرح ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے تصدیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں آپ کو صدیق کا لقب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ لے کر آیا یعنی نبی علیہ السلام، اور جس نے ان کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ جب لوگوں نے بخل کیا تو آپ نے خرچ کیا۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھے تو آپ مدد کے لیے اٹھے۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہ اٹھے تو آپ اٹھے، اور آپ نے سخت خطرے کے وقت نبی مرسل علیہ السلام کا بے مثال ساتھ دیا۔ غار میں آپ ہی دو جان میں سے دوسرے تھے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں ثانی اثنین کا جو ذکر ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ آپ غار میں آپ ہی دو جان میں سے دوسرے تھے۔ اس کی بڑی اچھی تفسیر ہے، یہ ہے ثانی اثنین فرمایا اللہ تعالیٰ، دو میں کا دوسرا۔ اگر نبی پہلے تو صدیق دوسرے، اگر صدیق پہلے تو نبی دوسرے، دو میں کے دوسرے آپ ہی تھے فرما رہے۔ ثانی اثنین فرمایا، وہاں پہ نبی اور صدیق کا لفظ نہیں لیا اللہ تعالیٰ۔ اگر نبی پہلے تو صدیق دوسرے، اگر صدیق پہلے تو نبی دوسرے، آپ ہی دو جان میں سے دوسرے تھے۔ سکینہ خداوندی آپ ہی پر اترا تھا، کیونکہ کل ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول سے تو سکینہ زائل نہیں ہو سکتا، تو جو سکینے کا ذکر آیا ہے ہجرت والی آیتوں میں علیہ کا لفظ آیا، تو صحابہ پورے یہ مانتے تھے کہ جو سکینہ نازل ہوا تو وہ حضرت ابو بکر کے لیے نازل ہوا، کیونکہ حضور کے لیے تو اللہ کا سکینہ ہمیشہ رہتا تھا، حضور سے کبھی اللہ جل شانہ کا سکینہ زائل نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت علی بھی فرما رہے ہیں سکینہ خداوندی آپ ہی پر اترا تھا غار میں، آپ ہی ہجرت میں اپنے آقا کے رفیق سفر تھے۔ جب لوگ ایمان سے پھر رہے تھے تو آپ نے دین الہی کو امت نبوی میں نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا، یعنی حضور کے وصال کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو حضرت علی فرما رہے ہیں جب لوگ ایمان سے پھر رہے تھے تو آپ نے دین الہی کو امت نبوی میں نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس دور اندیشی سے آپ نے خلافت کی گتھی سلجھائی، کسی نبی کے کوئی خلیفہ اس طرح نہ سلجھا پائے ہوں گے۔ جب آپ کے ساتھیوں نے کم گوشی دکھائی تو آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے، جب وہ عاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نکلے، جب وہ کمزور ہوئے تو آپ نے قوت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ حضور کے محافظ کون ہوں گے، تو حضرت ابو بکر نے تلوار سونت کر حضور کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس شجاعت کا ذکر حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے کم گوشی دکھائی تو آپ خود کھڑے ہوئے، جب وہ عاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نکلے، جب وہ کمزور ہوئے تو آپ نے قوت کا مظاہرہ کیا، جب انہوں نے دین کے معاملے میں کم ہمتی برتی تو آپ نے رسول اللہ کے طریقے کو لازم پکڑ رکھا۔ یہ خطبہ پورا حضرت ابو بکر کے جسم مبارک
یعنی وفات پانے کے بعد تدفین سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنا کر جس کمرے میں رکھ دیا گیا تھا وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ ساری تعریفیں حضرت ابوبکر کی بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، جب انہوں نے دین کے معاملے میں کم ہمتی برتی تو آپ نے رسول اللہ کے طریقے کو لازم پکڑے رکھا، اس میں اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں کہ آپ خلیفہ برحق تھے۔ آپ نے منافقوں کو ذلت، کافروں کو ہلاکت، حاسدوں کو کراہت اور باغیوں کو سخت غضب کی مشقت میں سرگرداں رکھا۔ جب لوگ دین میں بزدل ہوئے تو آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جب وہ نفاق اپنانے لگے تو آپ ثابت قدم رہے، جب لوگ رک گئے تو آپ نور خداوندی کی روشنی میں گزر گئے، پھر انہوں نے آپ کے دامن تھامے تو ہدایت پا گئے۔ آپ کی آواز لوگوں میں پست لیکن مرتبے میں سب پر فائق۔ آپ کی سب سے زیادہ عزت والا، آپ کی راست بازی سب پر افق ہے۔ آپ کا سکوت سب سے طویل، پر جو کہا وہ سب بلیغ ہے۔ آپ کی رائے سب سے کامل، آپ کا دل سب سے بہادر۔ امور میں دانش مندی آپ کی زیادہ، اعمال میں بزرگی آپ کی زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، جب اولاً لوگ دین سے بھاگے تب بھی آپ ہی رئیس اعظم تھے، اور بالآخر جب وہ واپس راہ راست پر آ گئے تب بھی تاجداری آپ ہی کی تھی۔ واللہ جب مومن آپ کی عیال رعایا بنے تو آپ ان کے مہربان باپ ثابت ہوئے۔ آپ نے ان کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا جو کام انہوں نے گنوا دیے، آپ نے انہیں محفوظ کیا جو انہوں نے بھلا دیا، آپ نے اسے یاد دلایا جب وہ لڑکھڑاتے تو آپ نے خود کمر باندھ لی، جب وہ گھبرا دیے تو آپ صابر رہے، پھر آپ نے ان کے مطلوبہ امور کا ادراک کیا، وہ آپ کی رائے پر عمل کر کے اپنی ہدایت پر لوٹ آئے، کامیاب ہوئے اور وہ پایا جس کا گمان نہ رکھتے تھے۔ قسم بخدا آپ کافروں پر نازل ہونے والا شعلہ بار عذاب تھے اور مومنین کے لیے رحمت و محبت کی کان اور حفاظت کا خلا تھے۔ اللہ کی قسم، ملت اسلامیہ کی اسودگی کے خواہ مجمع الفضائل عنایات خداوندی کا مرکز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی حجیت کم نہ ہوئی، آپ کی بصیرت ماند نہ پڑی، آپ کی ذات بزدل نہیں، آپ کا دل خائف نہیں، آپ اس پہاڑ کی مانند تھے جس کا تند و تیز طوفان اور بجلیاں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ دے پائیں۔ آپ ویسے ہی تھے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ اے ابو بکر، لوگوں میں ہم پر سب سے زیادہ احسان آپ کے مال اور آپ کی صحبت کا ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی مطابق تھے کہ اے ابو بکر، آپ اپنے بدن میں تو ضعیف ہیں لیکن حکم الہی بجا لانے میں قوی ہیں، اپنے بارے میں تواضع کرنے والے لیکن اللہ کے ہاں بڑی عظمت والے، لوگوں کی نظروں میں بڑی بزرگی والے، ان کے دلوں میں بڑا مقام والے، کوئی آپ کی شان چھپا نہیں سکتا اور نہ ہی آپ کی ذات میں کسی کے لیے مقام غیبت ہے۔ آپ کے بارے کوئی اپنا غلط مقصد پورا کرنے کی طمع نہ رکھ سکتا تھا، نہ کوئی آپ پر طعن کر سکے۔ آپ کے نزدیک ذلیل شخص قوی اور معزز ہے جب تک آپ اس کا حق نہ دلا دیں، اور طاقتور شخص کمزور و ذلیل ہے جب تک اس سے صاحب حق کا حق نہ لے دیں۔ دور و نزدیک والے سب آپ کے ہاں یکساں ہیں، لوگوں میں آپ کا منظور نظر وہ جو صاحب اطاعت و خشیت، حق و صداقت اور نرم خوئی آپ کی شان، حکمت اور حتمیت آپ کا فرمان، علم و احتیاط آپ کی سرشت، علم و عزم آپ کی رائے و دانست، آپ کی برکت سے اسلام کا قلعہ مضبوط ہوا، راہیں مفتوح ہوئی، مشکلیں آسان ہوئی، آتشیں ویران ہوئی،
دین و ایمان قوی ہوئے، اسلام و مسلمین کو ثابت قدمی ملی، اللہ کا فیصلہ آشکار ہو گیا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آپ نے سبقت عظیمہ حاصل کی، دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑا، آپ کی عطا کا شہر و افلاک میں ہوا، آپ کی عطا کا شہرہ افلاک میں ہوا، آپ کی مصیبت لوگوں کے لیے ہادی بنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور وہی ہمارے کاموں کا قاضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں پر آپ کی وفات جیسی مصیبت کبھی نہ آئے گی۔ آپ دین کے لیے عزت، پناہ اور حفاظت، مومنین کے لیے خلا، پناہ اور اصحاب رحمت تھے، منافقین کے لیے قہر و عذاب تھے۔ اللہ آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے اور ہمیں آپ کی برکت پہ چلنے والا اجر سے محروم نہ کرے، نہ ہی ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے۔ پس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک مولا کائنات یہ وفور بیان جاری رکھا، لوگ ہمتاً گوش ہو کر سنتے رہے، پھر آپ کا خاموش ہونا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ کہنے لگے، اے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اس کو ابن سمان نے الموافقہ میں روایت کیا اور محب طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بیان کی ہے، اور ہم اس شان کو مانتے ہیں جس شان کو مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولا علی نے جو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جس دل میں یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں۔ اور مولا جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ شیخین کی محبت اور مولا علی کی محبت اور شیخین کا بغض مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، تو مولا ایسے بغض سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما۔ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جس میں شیخین کی بھی محبت ہو، مولا علی کی بھی محبت ہو، اور وہ دل عطا فرما جس میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائیے، اور مولا ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، ہمارے مشائخین کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مولا ان کی شان میں بے ادبی، گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائیے، اور مولا مرنے کے بعد ہمارا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ، اولیاء کے ساتھ فرما۔ مولا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ شخص کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتے ہیں، تو جیسا حضرت انس نے فرمایا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، عمر سے محبت رکھتا ہوں، تو مولا اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔